بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں باب التیمم کی احادیث پڑھ رہے تھے. باب التیمم میں ایک حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. باب التیمم کی دوسری حدیث یعنی الحدیث السابع والثلاثون، حدیث نمبر 37، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. چلیں شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغ فأجنبت جی فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله واو کے ساتھ ووجہہ. جی ووجهه. جی وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي ادرکتہ الصلاۃ. جی فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي ایوہ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. تو کیا یہ دو حدیثیں پڑھ لیں گے پہلے، پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جس طرح ہم لوگ قریب تیمم کے باب میں دو حدیثیں ذکر کیے کہ باقی ہیں. یہ دو حدیثوں میں پہلی حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ایک کام سے بھیجا. میں گیا تو مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور میں نے تیمم کیا. مجھے تیمم کا صحیح طور پر طریقہ نہیں معلوم تھا، تو میں نے ایسا کیا کہ میں جس طرح جانور جو ہے مٹی میں لوٹتا ہے اس طرح میں بھی لوٹا، اور اس کے بعد میں نے گویا کہ نماز پڑھ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح چوپایا لوٹتا ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو، پھر اپنے ہاتھوں کے اوپری حصے کو مل لو، اور اسی طرح چہرے کو. یہاں پر اس حدیث میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے صحیح طور پر، یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یا دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ تیمم جنابت کے لیے بھی طہارت کی حیثیت رکھتا ہے. صرف وضو کے لیے ہی تیمم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جنابت کے لیے بھی. جس انسان کو جنابت لاحق ہو جائے وہ بھی اپنی طہارت کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ تیمم کر لے سکتا ہے. تیسری چیز، اس میں تیمم کا طریقہ بتلایا گیا اور اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین کو مار لے، یہ کافی ہے. کیونکہ بعض روایتوں میں دو کا ذکر ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ
ایک مرتبہ زمین پر مارا جائے، پھر ہاتھ کے اوپری حصے پر اس طرح مل لیا جائے. اوپری حصہ مطلب یہ، اندرونی حصہ مطلب یہ. تو آدمی بس اوپر حصے پہ اس طرح مل لے اور چہرے پر مل لے دونوں ہاتھوں سے. یہ تیمم کا طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں ایک بات ہے، ان تقول بیدیک، کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں سے کہو. گویا کہ قول استعمال کیا گیا، لیکن قول جو ہے یہاں پر فعل کے معنی میں ہے، یعنی ہاتھوں سے کہنا کوئی بات نہیں ہے، ہاتھوں سے کرنا ہی ایک کام ہو سکتا ہے. تو قول کبھی فعل کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں ان تفعل بیدیک ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان تقول بیدیک ہکذا، مطلب ان تفعل بیدیک ہکذا. تو یہ بات اس حدیث کے اندر بتلائی گئی. آگے بڑھتے ہیں 38ویں حدیث میں، یا اس کے بعد والی حدیث جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے. الحدیث الثامن والثلاثون، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے انبیاء کو نہیں ملی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ 1 مہینے کی مسافت تک میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. یعنی یہ کہ اگر مسلمانوں کا لشکر 1 مہینے کی مسافت پر بھی رہے تو بھی لوگوں کو ڈر پیدا ہو جائے گا امت محمدیہ کا، مسلمانوں کا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی ہے. تو یہ دشمن پر رعب اگر طاری ہو جائے تو پھر اس کا بہت اچھا خاصا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم کسی سے ڈر جائے گی تو اس کا خاصا اثر پڑے گا لڑائی کے نتیجے پر. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کہ کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے امتوں کو پابندی تھی کہ وہ برابر وہ کنیسہ تو کنیسہ ہی میں جا کر پڑھیں گے، لیکن امت محمدیہ کے لیے ایسا نہیں کہ مسجد ہی میں نماز پڑھنا ضروری ہے. جب آدمی کو مسجد میسر نہ ہو آس پاس تو اس صورت میں وہ کسی بھی جگہ، پاک جگہ میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے امت محمدیہ پر، ایک رحم و کرم ہے. ایک تو مسجد یعنی سجدگاہ بھی بنا دی گئی زمین، اور ساتھ ہی ساتھ طہور بھی، یعنی پاکیزہ بھی ہے. پاکیزہ اس معنی میں ہے، پاک کرنے والی اس معنی میں ہے زمین، کہ اس کی جو مٹی ہے وہ وضو کے بجائے آپ تیمم کے طور پر بھی استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی. اس سے پہلی امتوں کو اس طرح تیمم کی رخصت نہیں دی گئی تھی. تو یہ دوسری خصوصیت ہو گئی اس امت کی یا اس امت کی جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیسری چیز، مجھے غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا. ہمارے سے پہلی جو امتیں تھیں وہ دشمن کا مال لے کر اس کو استعمال نہیں کر سکتی تھیں، ان کو جلا دینا ہوتا تھا. ان کو ایک جگہ میدان میں جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، تو پھر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ جنگ یا ہماری یہ لڑائی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی. لیکن اس امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ دشمن کی طرف سے ملنے والے سارے ہتھیار یا دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں اس امت کے لیے حلال کر دی گئیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی ایک عمومی شفاعت کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو اس طرح اس سے پہلے دیگر امتوں کے انبیاء کو اس طرح کا شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوا. یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حدیثیں ابھی ہم لوگوں نے کتاب التوحید میں پڑھی تھیں، تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ میدان محشر میں جب پریشان ہوں گے حساب کتاب کے آغاز کے لیے، تو انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے. سارے انبیاء معذرت کریں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب و کتاب کا آغاز ہوگا میدان محشر میں. اور
دیگر جو بھی شفاعتیں ہیں، جس طرح ہم لوگوں نے 6 سفارشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھیں، وہ ساری چیزیں بھی ثابت ہیں. خود جو اہل الکبائر ہیں اس امت کے، ان کے لیے، اور خود اس امت کے لوگ جو نبیوں جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے جنت میں مرتبے، اونچے مرتبے کے لیے. اسی طرح جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال دے، آزاد کر دے. اس کے لیے جو داخل ہو چکے ہیں ان کو نکال دے، اور جن کے حق میں واجب ہو گئے ابھی وہ نہیں گئے ہوں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یہ ساری سفارشیں 6 قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں. اور 5ویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر عطا کی گئی، کہ ہر قوم میں وہاں کے لیے ایک خاص نبی آتا تھا، یعنی ہر علاقے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک خاص امت یا کسی خاص فریق یا کسی ایک خاص جغرافیائی علاقے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو 5 چیزیں عطا ہوئی ہیں، اس میں یہاں پر جو محل استشہاد ہے اس باب سے جو بات متعلق ہے، حلت وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو جعلت لی الارض طہورا، زمین میرے لیے پاک بنا دی گئی. یعنی زمین پر جو مٹی ہے وہ، اس کو اگر انسان جو ہے ہاتھ مارے اور پھر جو ہے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے زمین اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لے تو پھر اس کو طہارت حاصل ہوگی پانی نہ ملنے کی صورت میں. تو یہ خاص باتیں تھیں اس امت کے ساتھ. چلیے 1-2 حدیثیں کتاب الحیض سے بھی پڑھ لیں. الحدیث التاسع والثلاثون اور الحدیث الاربعون یہاں تک پڑھ لیں. 2 حدیثیں اس میں بھی پڑھ لیں باب الحیض میں. پڑھیں شیخ، کوئی بھی، شیخ فضیل، شیخ علیم، شیخ عبداللہ، کوئی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحید کے نام سے جی. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سألت النبي جی سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك دم عرق ولكن دعي الصلاة. جی دم عرق ايوه ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى. اچھا، ثم اغتسلي وصلي، تجدید کا پتہ دیا ہے. جی. وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اچھا ٹھیک ہے شیخ انشاءاللہ. چلیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب الحیض ہے. یہ حیض اصل میں ایک خون ہے جو رحم مادر سے نکلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو
یہ ایسا رکھا ہے کہ اگر یہ حیض آتا رہے تو اس وقت گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا ہے، اور جب یہ حمل ٹھہر جائے تو یہ حیض کا خون رک جاتا ہے، اور یہ جب خون اس کے بعد رک جاتا ہے تو پھر یہ بچے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت یہ ہوئی کہ یہ جب بچہ وہ جن دے تو اس صورت میں یہ دودھ بن کر اللہ تعالیٰ اس کو دودھ بنا کر اس کے بچے کی غذا کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ حامل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ خون جاری رہتا ہے رحم مادر سے، اور حمل کی صورت میں یہ خون نہیں آتا۔ تو یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور خون نکلنے کی صورت میں اس پر عبادت منع کی گئی ہے، یعنی نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں منع کی گئی۔ لیکن فی نفسی ہی عورت حائضہ، جو حیض والی عورت ہے، وہ کوئی نجس نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ نجس نہیں ہو جائیں گے، یا آپ کا وضو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو حد سے زیادہ اس میں مبالغہ کر دیا تھا یہود نے، کہ وہ ان کے ساتھ یعنی حائضہ عورت کے ساتھ نہ بیٹھتے تھے نہ کھاتے تھے، بلکہ اس کو پوری طرح ان دنوں الگ تھلگ کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہتے بھی تھے، آپ ان سے خدمت بھی لیا کرتے تھے، اپنے کنگھی کرا لیا کرتے تھے، اور بھی جو تفصیل مزید سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ حیض کے احکام خاص طور پر عبادت سے متعلق ہیں، اور حیض آنے کی صورت میں اس کی پاکیزگی کا خاص خیال ہونا چاہیے، اور یہ پاکیزگی اور طہارت سے متعلق ہے، اس لیے ہر کتاب الطہارہ میں یہ باب ضرور ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ اس میں سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، پھر نماز پڑھنا ہے، اسی لیے یہ باب خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میں استحاضہ میں مبتلا ہو جاتی ہوں، یا مجھے استحاضہ کی شکایت ہے۔ استحاضہ کیا ہے کہ یہ ایک الگ خون ہے جو حیض کے علاوہ ہے، یہ رحم مادر سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ ایک الگ رگ ہے جس سے یہ آتا ہے۔ حیض کا خون رحم مادر کے اندرونی حصے سے آتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون اس کے اندرونی حصے سے نہیں، بلکہ اس کی ایک الگ رگ ہے جس سے یہ خون آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو خون مجھے آ رہا ہے، یا مسلسل اس طرح کی مجھے شکایت ہے، تو کیا میں اس صورت میں نماز ہی چھوڑ دوں، کیونکہ خون تو آتا ہی رہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نماز تو نہیں چھوڑیں گے آپ، ان ذلک عرق، یہ بالکل یہ ایک اصل میں ایک رگ ہے، اس سے یہ خون آتا ہے۔ وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، تمہیں نماز چھوڑنے کی رخصت بس اتنے دنوں کی ہے جتنے دن آپ کے حیض کی مدت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی مدت 1 ہفتہ ہو، کسی کی 8 دن، کسی کی 10 دن، اور ایسی عورت استحاضے کی بھی شکار ہو، یعنی اسے مسلسل خون آتا بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جتنے حیض کے اس کے ایام ہیں اتنے دن وہ نماز چھوڑے گی، بقیہ دنوں میں حیض کا اعتبار نہ کرتے ہوئے، اس کو استحاضہ کا اعتبار کرتے ہوئے وہ نماز پڑھے گی، اور ان دنوں وہ دھل لے گی اس کو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خون آتا ہے یہ حیض کا نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَتُرْكِ الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ جو دوسرا خون آ رہا ہے، یا مسلسل تمہیں اس طرح کی شکایت ہے، تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا ہے، تو تم جب حیض آئے تو اس صورت میں نماز چھوڑو، اور جب
یہ حیض کی مدت کے ایام چلے جائیں تو پھر تم ایسی صورت میں نہا دھو کر آپ نماز پڑھ لیں، یا اس خون کو دھل کر تم نماز پڑھ لیا کرو. فغسلی عنک الدم، صرف اتنی بات ہے کہ تم اس خون کو دھل لیا کرو، اس خون کی وجہ سے تم پر غسل بھی واجب نہیں ہوگا، یہ بات بھی واضح رہے. یہاں استحاضہ اور حیض میں دونوں میں فرق کیا گیا. اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل میں یہ بات خاص طور سے یہاں پر ذکر کر دیں گے کہ حیض الگ چیز ہے، استحاضہ الگ چیز ہے. اس کے لیے حاض یحیض استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں بھی یہ کلمہ وارد ہے واللائی لم یحضن. تو حاض یحیض، حیض والی ہونا یا حیض آنا، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا خاص خون ہے اور وہ اس کی وجہ سے نماز اور روزے سے عورت کو رکنا ہے. رہی بات یہ جو دیگر دوسرے خون کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے، تو یہ حیض کا خون نہیں ہے. اس کے لیے لفظ آتا ہے استحاضت. دیکھیے وہاں پر انہوں نے کہا انی استحاض، یہ بات الگ ہے دونوں. تو خاص طور پر اس میں دم حیض اور دم استحاضہ کا فرق کرنا چاہیے. یہ دم حیض یہ خاص دنوں میں ہی آئے گا، اور جو دم استحاضہ ہے یہ جن کو شکایت ہے ان کو کبھی بھی آ سکتا ہے. وہ حیض کے دنوں میں بھی آ سکتا ہے، حیض کے علاوہ دنوں میں بھی آ سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی مستمت ہو رہا ہے کہ دم استحاضہ نماز چھوڑنے کا عذر نہیں ہے. دم استحاضہ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی اور نہ یہ اس کے لیے عذر بن سکتا ہے، جبکہ دم حیض عذر ہے نماز چھوڑنے کے لیے بھی، روزہ چھوڑنے کے لیے بھی. اچھا، اسی طرح مستحاضہ جو عورت ہے اس کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ موجب للغسل نہیں ہے. یہ جو دم استحاضہ، بس وہ اس کو خون کو دھل لینا ہے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لینا ہے. یہ بات ہمیں خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فغسلی عنک الدم وصلی، کہ بالکل تم اپنے خون کو دھل لو پھر تم نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا فغتسلی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کے لیے غسل واجب نہیں ہوتا. اس کے بعد والی حدیث آ رہی ہے جو اس سے ایک حد تک معارض معلوم ہوتی ہے. دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ ان کو بھی استحاضہ کی شکایت تھی مسلسل 7 سال تک. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. حضرت ام حبیبہ یہ استحاضہ کی شکار ہوئیں تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کر لیں. پھر یہ برابر ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. تو یہاں محدثین نے ایک فرق کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم غسل کر لو. تو وہ اپنے طور پر ایک مستحب عمل کے طور پر وہ ہر نماز کے لیے غسل کر کے وہ نماز پڑھا کرتی تھیں. تو ایسی صورت میں مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں ہے، گرچہ کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں راجح بات یہی ہے کہ استحاضہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی اور جو خون آتا ہے وہ خون اس کو دھل لے گی. تو یہ بات خاص طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ مستحب طور پر وہ خود اپنے طور پر غسل کر لیا کرتی تھی. تو یہاں یہ 40ویں حدیث تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ 41ویں حدیث الحدیث الحادی والاربعون وہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ پڑھیں گے. یہاں مستحاضہ کے لیے ایک خاص طور پر ایک بات یہ بھی ہے کہ
جب حیض کی مدت ختم ہوگی تو وہ حیض جب عورت کا ختم ہوتا ہے تو اس پر وہاں اسے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اس صورت میں وہ غسل کرے گی. لیکن جو عمومی طور پر اس کے دیگر ایام میں استحاضہ کی وجہ سے غسل اس پر ضروری نہیں ہے، یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. چلیے تو یہاں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.